فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام اور دین کی نسبت پر جوق در جوق اس اجلاس عام میں شرکت کرنے والے علاقے کے نوجوانان ملت، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور امت کے ذمہ داران، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا دور ہے. اس دور کے فتنے ہر طرح کے فتنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ فتن کقطع اللیل المظلم، کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تاریک رات کی طرف فتنے ہوں گے. بعض روایتوں میں ارشاد فرمایا کہ بارش کی طرف فتنے برسیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی فتنے اس دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے. ایمان کی آزمائش یہ سب سے بڑی آزمائش، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات رنگ و بو کو وجود بخشا اور اس خوبصورت کائنات کو وجود دینے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اشرف الخلائق بنا کر یہاں پر بھیجا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی ایسے ہی گزار دے، بلکہ اللہ رب العزت انسان سے اس کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب لے گا، زندگی کے ہر منٹ کا، زندگی میں ملنے والی ہر نعمت کا اللہ کو حساب دینا ہے. لیکن انسان کے لیے یہ حساب آسان ہوگا کب؟ اس وقت آسان ہوگا جب اس کے پاس ایمان کی نعمت ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے. لہذا ہمارے لیے سب سے اہم ترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم خود اس دنیا سے ایمان کے ساتھ کیسے چلے آئے اور ہماری نسلوں میں ایمان کیسے زندہ رہے اور کیسے ہماری اولاد یہ علم، عمل صالح اور ایمان کے ساتھ وابستگی اختیار کرے. اس سے بڑا مسلمان کے لیے اور کوئی ہدف نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک ہے مسلمان اور دوسرے ہیں مسلمانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والے انسان. ان دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اس معنی کر کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو الحاد اور بے دینی کا شکار ہیں، ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے اور یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور دنیا میں کیا کرنا ہے. انہیں
نہ تو ان کے ہدف کا علم ہے، نہ انہیں اپنی منزل کا علم ہے، اور نہ انہیں اپنے مقصد حیات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی احساس ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، جس کو ایمان ملا اسے ایک ہدف ملا، جس کو ایمان ملا اس کے لیے ایک منزل متعین کی گئی، جسے ایمان ملا اللہ رب العزت نے اس کو ایک ٹارگیٹ دیا کہ تمہیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو دونوں کی زندگی میں اس معنی کا فرق ہے کہ ایک کی زندگی کی جب کوئی منزل ہی نہیں تو اس کی پوری زندگی، چاہے وہ مال کما لے، چاہے وہ عزت کما لے، چاہے وہ منصب کما لے، چاہے وہ ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر لے، مگر اس کی زندگی کسی مصرف کی نہیں۔ اور جسے ایمان مل گیا اور ایمان کے ساتھ اسے علم ملا، علم کے ساتھ عمل صالح کی توفیق ہو گئی، تو پھر وہ اپنی منزل تک صحیح معنی میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، ہمارے بزرگوں میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی ملفوظ میں عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا، وہ دولت مند اپنے زندگی کی جب کافی عرصے کو گزار چکا، 60 سال 65 سال کی زندگی گزر گئی، اور اسے ایسا لگا کہ اب مجھے موت آ سکتی ہے، تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنی دولت اس شخص کو دوں گا جو شخص مجھے سب سے اچھی دعا دے، اس شخص کو میں یہ اپنی ساری دولت دے دوں گا جو مجھے سب سے اچھی دعا دے۔ اور پھر وہ دعا کی بھیک مانگتا ہوا نکل پڑا، بستی بستی قریہ قریہ گھر گھر ہر جگہ پر گھومتا رہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، مگر وہ کہیں سے مطمئن نہیں ہوا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تھک ہار کر کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر آیا۔ جب گھر پر آیا تو اس کی والدہ محترمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ والدہ نے بہت دن کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تو دل سے اس نے دعا دی اور کہا، بیٹا اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے اور اللہ تمہیں صحت کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو وہ شخص فوراً سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے اور کہا، مجھے یہی دعا چاہیے تھی کہ اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے اور اللہ تمہیں صحت کی زندگی نصیب فرمائے۔ کہا جس شخص کو اللہ یہ دو نعمت عطا فرما دے کہ موت تک وہ اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے اور اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس کو اللہ نے دنیا اپنی تمام کے تمام رعنائیوں کے ساتھ عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایک دن کا کھانا دے دیا اللہ نے، 2 وقت کی روٹی دے دی، فقد حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، تو ایسا سمجھو کہ اللہ نے اسے دنیا اپنی تمام کے تمام رعنائیوں کے ساتھ، اپنے تمام کے تمام جلووں کے ساتھ اللہ نے اسے دنیا عطا فرما دی۔ آج ہم دن میں 2 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ کھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری زبان سے کبھی الحمدللہ نہیں نکلتا ہے، ہماری زبان پر اللہ کا شکر نہیں۔ کوئی بھی پوچھے گا، ارے کیا پوچھتے ہو مولانا، بہت خراب زندگی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مگر کبھی ہماری زبان پر اللہ کا شکر نہیں۔ ہم اللہ کی ہزاروں نعمتیں روزانہ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی ان نعمتوں پر نظر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ تھوڑی سی کوئی مصیبت آئی کہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا للمؤمن ان اصابته ضراء فصبر فله اجر وان اصابته سراء فشکر فله اجر۔ مومن کی تو نرالی شان ہے۔ کہا اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تب بھی اللہ کے یہاں سے اجر پاتا ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے اور نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی وہ اجر پاتا ہے۔ کہا مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے،
اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایسی زندگی، تو مومن کی زندگی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الباری صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی تعریف میں نے سائنسدانوں کے پاس تلاش کی، میں نے فلاسفہ کے پاس تلاش کی، مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے جب قرآن کی روشنی میں انسان کی تعریف جاننے کی کوشش کی تو قرآن نے مجھے کہا کہ انسان وہ ہے جس کو کہا جائے العبد المؤمن، مومن بندہ، یہ حقیقی معنی میں انسان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان کے بغیر اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان کی شکل تو ہے مگر انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا انہم کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے علاوہ نہ اللہ کی عبادت، نہ عمل صالح، نہ اخلاق، کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ فرماتے انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ چوپائے کو تو عقل نہیں ہے اس لیے وہ صرف کھاتا اور پیتا ہے، مگر انسان کو اللہ نے ایک عقل دی، انسان کو اللہ نے آنکھیں دی، وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اگر اللہ کو نہیں پہچانتا ہے تو اس سے زیادہ محروم اس دنیا کے اندر میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو ایمان بچانے کی فکر ہوتی تھی اور ہمارے زمانے میں لوگوں کو ایمان بیچنے کی فکر ہے۔ جملہ جب پڑھا میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ اکبر، 60 سال پہلے ایک آدمی کہہ کر جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں مومن ایسا تھا اسے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہوتی تھی، اور آج کا مومن ایسا کمزور ہو چکا ہے کہ اسے ایمان بیچنے کی فکر ہے، وہ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے، وہ دنیا کی حقیر سے حقیر چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، وہ دولت کے لیے ایمان کو بیچ دیتا ہے، وہ کرسی کے لیے ایمان کو بیچ دیتا ہے، وہ منصب اور عزت کے لیے، نام و نمود کے لیے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ اس سے زیادہ خسارے کا اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ، ہم پوری دنیا کے لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اس نے یہ کیا، مسلمانوں کے خلاف اس نے یہ کیا، کہا کہ لوگوں کی شکایتیں کرنے کے بجائے خود ہم اپنی زندگی میں ایمان کو اور عمل صالح کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ کہا جب ہم 100% اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، جب ہماری زندگی عمل صالح سے لبریز ہو جائے گی، جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیں گے، جب ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں گے، جب ہم اپنے اخلاق کو سدھار دیں گے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ایسے مدد فرمائے گا کہ ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لہذا ہم لوگوں کی شکوہ شکایت کو بیان کرنے کے بجائے خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو تو ڈبل شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر دنیا کی جنت ہے، تو اتنی خوبصورت رہنے کی جگہ اللہ نے عطا فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے اس پر تو ڈبل شکر بنتا ہے، تو ہمیں تو ڈبل شکر ادا کرنا چاہیے کہ جدھر دیکھو ادھر صرف اور صرف حسین نظارے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک جگہ پر عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں جنت کے سلسلے میں، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ تو مجھے ایک دن تعجب ہوا، میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ جنت میں تمہارے جی میں، تمہاری خواہش میں، تمہارے دل میں، تمہارے خیالات میں جو کچھ آئے گا وہ اللہ تمہیں جنت میں دے دے گا۔ تو ابھی کچھ بچا ہی نہیں کہ بھئی آپ کے دل میں جو آیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت میں کوئی آدمی سیب کھا رہا ہوگا، کشمیر والوں کو تو سیب ہی کی مثال دینی پڑے گی، سیب کھا رہا ہے اور سیب کھاتے کھاتے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے بادام کھانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ بادام نہیں بنے گا، اسی سیب میں اللہ بادام کا مزہ منتقل کر دے گا، اسی سیب میں اللہ کس کا مزہ منتقل کر دے گا؟ بادام۔ وہ سیب کھاتے کھاتے سوچے گا کہ یار
مجھے تو اخروٹ کھانا ہے، تو فرماتے اسی سیب میں اخروٹ کا مزہ منتقل ہو جائے گا، اور فوراً جیسے ہی آپ ادھر سوچیں گے اتنا فاسٹ سافٹ ویئر اللہ کے یہاں پر کام کر رہا ہوگا کہ آپ کے سوچتے ہی فوراً اسی سیب کے اندر میں آپ کو جب دوسری مرتبہ آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو اخروٹ کا مزہ جو آپ نے سوچا اس میں منتقل ہو چکا ہوگا۔ تو اب دنیا اس کے علاوہ تو کچھ بچا نہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ کہ جنت میں جو دل میں آئے گا وہ بھی ہوگا، اور الگ سے بیان کیا اور آنکھوں کو لذت پہنچانے والی چیز ہوگی۔ تو میں اس آیت کریمہ پر غور کرتا رہا، مگر جب دنیا کی 30-40 ملکوں کو دیکھنے کا موقع ملا تو اب سمجھ میں آئی بات کہ تلذ الاعین یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور تلذ الاعین ایک طرف۔ اب آپ کہیں کہ تلذ الاعین کیا ہے؟ تلذ الاعین کا مطلب یہ ہے انسان کی آنکھوں کو بھانے والا منظر اور سین، انسان کی آنکھوں کو بھانے والا منظر اور سین۔ انسان کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، جب اسے بہت خوبصورت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ارے دیکھو دیکھو کتنا اچھا منظر نظر آ رہا ہے، ارے سورج دیکھو کیسا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر جگہ جگہ پوائنٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں؟ تلذ الاعین۔ وہ اس لیے بنائے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو لذت پہنچائیں۔ تو تلذ الاعین یہ ساری نعمتوں کے مقابلے میں ایک الگ نعمت ہے، اور کشمیر حضرات کو یہ فری میں ملی ہے۔ جنت والوں کو تو جنت میں ملے گی، مگر یہاں پر جہاں بہت ساری اللہ کی فری نعمتیں ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت آپ حضرات کو بالکل فری میں ملی ہوئی کہ لوگوں کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کر تلذ الاعین کے لیے کسی کو یہاں کشمیر آنا پڑتا ہے اور الگ الگ جگہ پر جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ مگر یہاں تو جب پونچھ میں آئے ہم لوگ تو ہم نے دیکھا کہ کسی کا گھر اس چوٹی پر ہے تو کسی کا اس سے اونچی والی چوٹی پر ہے، تو میں نے کہا یہ یہاں پر تو تلذ الاعین کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ ساتھ میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے بولنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی انعمنا بهذه النعم الجلیلہ۔ اس اللہ کا ہم کتنا شکر ادا کریں جس نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ایمان عطا فرمائے۔ جب کشمیر کی بہت ساری اچھی اچھی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا تو اور وہاں پر ہر جگہ پر دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر جگہ پر داڑھی، ٹوپی، مسجد، اذان، تو طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ تو میں نے دل میں کہا اللہ نے حسین جگہ بنائی اور وہاں پر اپنے پیارے بندوں مومنوں کو بسا دیا، مشرک کو وہاں پر جگہ بھی نہیں دی کہ وہ یہاں پر آ کر رہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو زمانہ ہے یہ بڑا خطرناک زمانہ ہے، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے بچوں کے ایمان کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے نسلوں کے ایمان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو گھر میں ٹی وی آتا تھا تو خطرہ ہوتا تھا۔ ہمارے گجرات کے بعض علاقوں کے اندر میں اگر بعض علاقے ایسے ہیں پالنپور کے علاقے میں کہ اگر کوئی مسلمان گھر میں ٹی وی لے آتا تھا تو پورے گاؤں والے اس کا بائیکاٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ شیطان اس نے گھر میں لا کے بٹھا دیا ہے، اس سے بائیکاٹ کرو۔ لیکن اب تو یہ زمانہ ہے کہ ہر گھر میں نہیں، ہر انسان کے ہاتھ میں یہ ٹیلی ویژن آ گیا۔ یہ موبائل مصیبت ہے، ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، کام وام کچھ نہیں، اور دو دو تین تین موبائل لے کے گھومتا ہے آدمی۔ کیوں؟ ایک میں چارجنگ ختم ہوا تو دوسرے میں شارٹ دکھے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کی طرح فتنے برسیں گے۔ عالم عرب کے ایک بڑے عالم ہے شیخ عریفی، انہوں نے نہایت العالم کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کے اندر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو جب میں نے پڑھا کہ بارش کی طرح تمہارے اوپر فتنے برسیں گے، اس کے بعد میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ کہا ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں کہ سیٹلائٹ جو ہے یہ خلا میں ہوتا ہے، چاند کے بالکل قریب قریب، اس کے قریب قریب، اس کے اوپر نیچے خلا میں ہوتا ہے،
تو یہ دنیا میں جتنی فلمیں اور سیریلیں اور جتنی بھی ساری خرابیاں ہوتی ہیں، یہ ساری خرابیاں دنیا میں فلمائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سیٹلائٹ پر بھیجتے ہیں اور پھر وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر میں پھیلتی ہے۔ کہا اس سے یہ روایت سمجھ میں آئی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے فتنے بارش کی طرح ہمارے گھروں کے اندر میں برس سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا مرحلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو کیسے بچائیں۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے علماء کو، جنہوں نے یہ مدارس قائم کیے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ایک بار نہیں 1000 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اور آپ اس ملک میں مسلمان بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ کیا نہیں باقی رہ سکتے تھے؟ مسلمان بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ ایسے ملکوں کو دیکھا ہے میں نے جہاں 100% مسلمان ہے مگر آپ کو ایک داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ 100% مسلمان ہے مگر ایک عورت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے اوپر پورا پردہ اس نے پہن رکھا ہو۔ اور یہاں پر ہم 15 سے 20% ہے اس ملک میں، مگر اس کے باوجود اپنے پورے اسلامی تشخص کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے مدارس کی برکت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دعوت و تبلیغ بھی مدارس کی برکت ہے، خانقاہ بھی مدارس کی برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلا جو کام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کو بچانے کے لیے سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ علم دین سے معاشرے کو آراستہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے کیا کیا؟ حکومتیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تجارتیں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اپنے صحابہ کو علم کے نعمت سے سرفراز کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ حضور کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم ابن ابی ارقم۔ حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے۔ وہ ابتدائی زمانے میں اسلام لے آئے تو ان کا گھر کافی مکہ مکرمہ سے بالکل اخیر میں واقع تھا، جہاں پر لوگوں کی چہل پہل نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ارقم ابن ابی ارقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حرم میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اور کہیں پر دین کا سیکھنا بھی مشکل ہے، آپ کے پاس آنا بھی مشکل ہے، تو ایک کام کریں، آپ میرے گھر پر تشریف لے آئے، جس کو بھی دین سیکھنا ہوگا وہ میرے گھر میں آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد جب مکہ میں ایمان پھیلا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ مدرسہ دینیہ کا قائم کیا، مدرسہ دینیہ دار ارقم ابن ابی ارقم، جس کو میں کہتا ہوں غیر اقامتی درسگاہ۔ غیر اقامتی، جہاں ہاسٹل نہیں تھا، جہاں پر صرف صحابہ آتے تھے، پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے وہیں پر اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے اقامتی درسگاہ قائم کی، مدرسۃ الصفہ، صفہ کا چبوترا جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین ہی کو لے کر اپنی امت کے ایمان کے بچانے کی پوری اس تحریک اور اس انقلابی مزاج کو بنایا۔ لہذا اس بنا پر ہمارے یہ مدارس، یہ جو ہم کو ایسے نظر آتے ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن یہی مدارس وہ ہے جس کے سلسلے میں علامہ اقبال بھی آپ کے کشمیر کے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری بھی کشمیر کے تھے، تو ماشاءاللہ کشمیری لوگ بھی علمی میدان میں کوئی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال جب ان کے ذہن و دماغ کے اندر میں اسلام کے بارے میں کچھ اعتراضات آئے اور قادیانیت سے آپ تھوڑا سا متاثر ہوئے، تو ان کے ایک دوست ان کو پکڑ کر لے گئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک کشمیری دوسرے کشمیری کے دربار میں۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ میں یہ اعتراض کروں گا، اور میں جب یہ اعتراض کروں گا تو میرا جواب یہ دیں گے، تو میں یہ سوال کروں گا، پھر یہ پوچھیں گے تو یہ سوال۔ بہت سوچ کر گئے، جا کر بیٹھے علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس، تو علامہ انور شاہ کشمیری نے دعا کا سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنی بات شروع کر دی۔ جب آپ کی بات ختم ہوئی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے ذہن و دماغ میں جتنے سوالات آئے تھے اس سب کے جواب مجھے مل گئے، ایک بھی سوال مجھے پوچھنا نہیں پڑا، جتنا میں سوچ رہا تھا وہ سارے کے سارے جواب مجھے مل گئے۔ تو پھر علامہ اقبال نے کہا، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کے بارے میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔
کہا کہ یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ خرقہ پوش ہے، یہ کپڑے ان کے ہلکے پھلکے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ ہلکا پھلکا، یہ تو میرے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کہا کہ محمد آپ چاہے تو ہم آپ کے لیے احد کو سونا بنا دیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے دولت، میں تو فقیری کی زندگی گزاروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اختیار کیا، پسند کیا، اور خود حضور نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الغنی فقر انما اخاف علیکم الغنی، اے میری امت مجھے تمہارے اوپر فقیری کا ڈر نہیں، مجھے تمہارے اوپر مالداری کا ڈر ہے کہ جب تمہارے پاس دولت آئے گی تو دولت اپنے ساتھ برائیوں کو لے کر آئے گی، دولت اپنے ساتھ سرکشی کو لے کر آئے گی۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اب آہستہ آہستہ معاشرے میں دولت بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے معاشرے میں برائیاں اور فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لہذا اس بنا پر مدارس سے وابستہ ہونا، علماء سے وابستہ ہونا، قرآن کریم سے وابستہ ہونا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ نہیں کیا، ہر گھر کا ہر فرد قرآن کریم کو بہترین پڑھنے کا عادی ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ اور ایک عالم ضرور ہونا چاہیے، تو جا کر ہم فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ابھی بھی جہالت کے اندھیروں میں گھومتے رہیں گے تو پھر نہ ہمارے ایمان کو کوئی بچا سکتا ہے اور نہ خود ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اپنے بچوں کو ان مدارس میں، ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں کافی مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ کریں، دین کی تعلیم سے وابستہ کریں، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ پر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ وہ اسے اخلاق اور دین سکھائے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین اور اخلاق نہیں سکھائے تو کل قیامت کے دن یہ بچہ جب اس کے لیے اللہ اعلان کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، وہ کہے گا میرے باپ کو بھی ساتھ میں بھیجو، میری ماں کو بھی بھیجو، اس لیے کہ انہوں نے کبھی ہمیں دین کی فکر نہیں کی۔ لہذا بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ جب قرآن سے یہ امت وابستہ ہوگی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کریم ہی سب سے عظیم طاقت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے عوام، ہمارے خواص ہر ایک نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے قرآن، کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ وہ اللہ کا کلام جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کریں، پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم سے یہ امانت نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو قرآن کریم سے زیادہ مقدس کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن کو سمجھا جائے گا، جب قرآن کے اوپر عمل کیا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی برکتیں اللہ نازل فرمائے گے کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ذکر اللہ اور اللہ سے دعا مانگنے کا عادت ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یہ بھی عادت ہمارے پاس سے نکل گئی، دعا بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری میری کرنے سے فرصت نہیں ہم کو، وہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کے آپ نے فکر کی، اس کے آپ نے فکر کی ہے، اللہ آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ کو آپ کا حساب دینا ہے، آپ کو دوسروں کا حساب نہیں دینا ہے، آپ کو دوسرے کی قبر میں جا کے نہیں سننا ہے، آپ کو اپنی قبر کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب وہ قبر پر جاتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک یا آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے کوئی پار ہو گیا تو پھر تمام منزلوں سے پار ہو جائے گا، اس لیے مجھے اس منزل سے ذرا ڈر لگتا ہے۔ وہ عثمان جن کے بارے میں حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، مگر اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں اس منزل، اور آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کرنا ہوگا۔
ہمارے علماء نے کسی زمانے میں مدارس کی تحریک چلائی اور ان مدارس کی برکت سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ آج ہمیں اپنے اسکول، اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالجوں کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بچے جن کو اصلی تعلیم کا شوق ہے، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اپنے ادارے نہیں ہوں گے تو یہ غیروں کے اداروں میں جا کر پڑھیں گے اور وہاں پر ان کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں خود اپنے ادارے بنانے ہوں گے اور اپنے ادارے بنا کر اپنا ماحول انہیں مہیا کرنا پڑے گا اور اپنے ماحول میں انہیں اصلی تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ نے ہمارے والد صاحب کو کہا کہ بھئی مولوی غلام، یہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی شادی کی بیاہ کر۔ تو حضرت نے کہا کیوں چلی گئی؟ کہا کہ وہ کالج میں پڑھتی تھی، ان کی کالج میں، تو غیر مسلم بچے کے ساتھ عشق بازی میں مبتلا ہوئی اور پھر اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو قاری صدیق صاحب نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ مولوی غلام، اگر ہم اسکول کالج اپنے ماحول میں نہیں قائم کریں گے اور اپنے بچوں کو دینی ماحول نہیں دیں گے تو ہمارے بچوں میں ارتداد کا فتنہ منڈلا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم اس کام کو شروع کریں۔ تو الحمدللہ والد صاحب نے اس کام کو شروع کیا۔ آج 10,000 بچے الحمدللہ ہماری کالجوں سے پڑھ کر گئے۔ الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 2-4 سال اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر 10,000 بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر روزانہ کئی قرآن کریم ختم کیے جاتے ہیں، تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اثرات ان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں اور وہ بھی دین کے ماحول سے متاثر ہو کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلیکٹر بنے، سب کچھ بنے، لیکن وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپس کے اختلاف کو بھول کر، اللہ نے جسے تھوڑی بہت بھی دولت دی ہے، وہ 2-4-10 لوگ جمع ہو کر اپنی اسکول کو قائم کریں۔ میں کہتا ہوں جتنا مکتب ضروری ہے اتنی ہی اسکول بھی ہمارے لیے ضروری ہو چکی ہے، جتنا مدرسہ ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے کالج بھی ضروری ہو گئی ہے۔ لہذا اس بنا پر تعلیم، ہم اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجیں اسکول میں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کا ایمان وہاں پر محفوظ ہے یا نہیں۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو ہم بھیجیں، ورنہ ہم اس کو ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پر اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو اس کے ایمان کے جانے کی صورت میں آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ لہذا مسلمانوں کو تجارت بھی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے، مگر ہر موقع پر سب سے مقدم اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ اس کے ایمان پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں منڈلانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی امت بڑے فتنوں سے دوچار ہونے والی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف مگر طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم سورہ کہف میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ سورہ کہف یہ شروع سے لے کر آخر تک اس امت میں آنے والے عظیم فتنوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ کہف میں فتنہ دجال کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ ایمان کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ مال کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ شیطان کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ علم کو بیان کیا گیا، پھر سورہ کہف میں فتنہ ریاست اور سیاست اور فتنہ حکومت کو بیان کیا گیا، سورہ کہف میں فتنہ یاجوج ماجوج کو بیان کیا گیا۔ یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جس سے امت دوچار ہونے والی ہے، ان فتنوں کو بیان کیا گیا۔ ہر جمعہ کو یہ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہم خود اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی فکر کریں۔ لہذا ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ امت کو قرآن کریم کی تفسیر کر کر انہیں قرآن سمجھائیں، انہیں سورہ کہف سمجھائیں، انہیں سورہ فاتحہ سمجھائیں۔ سورہ فاتحہ ہم دن میں 20 رکعت پڑھتے ہیں وتر کو ملا کر، تو 20 رکعت میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ 20 مرتبہ۔ مگر کسی کو معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور الحمدللہ، اور اچھا اس میں بھی پھر ایسا نہیں کہ آدمی اپنے سے پڑھنا شروع کر دے، نہیں، قرآن کریم کی تفسیر کا پڑھنا یہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ لہذا علماء کی نگرانی میں علماء جس طریقے سے سمجھائے اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ارادے اور نیت تو صحیح ہے مگر راستہ صحیح اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ گمراہی کے راہ پر چلا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تلقین فرمائی تھی
کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کو بیان کیا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما المخرج منہا، ہم اس فتنوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ لہذا قرآن سے وابستہ ہونے کی فکر کریں اور ہمارے اداروں کو مضبوط کریں، اور خود ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راضی ہو جائے ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کی اللہ تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ اس علاقے میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں تمام کے تمام اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا